اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشاق کا عمرہ۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اور تم حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ امر کا صیغہ اتمو، یعنی حکم کیا ہے کہ اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ للہ، کہ تم کرو یہ کام اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب کہ یہ عمل تم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کے کرو۔ یہ نقطہ ہم نے آج سمجھنا ہے۔ حج عمرے پہ تو دیکھیں جو اللہ والے کہتے تھے کہ پہلے راستے کچے تھے، لوگ پکے تھے، ہے نا؟ اب راستے پکے ہو گئے لیکن لوگ کچے ہو گئے۔ آپ دیکھیں دھڑا دھڑ فلائٹس جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، اور کتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، لیکن تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ ہاں جی، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تو بات یہ ہے کہ جو عبادت اللہ نے جس مقصد کے لیے کی رکھی ہے نا، حالانکہ تمام عبادات اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو طریقے کو نہیں سمجھیں گے تو پھر انسان اس مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیا ہے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا عمل جو بہت ساری عبادات پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس راستے میں انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرتا ہے، مگر ان تمام اعمال میں اللہ رب العزت کی محبت کا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ پیسہ خرچ کیا اللہ کی خاطر، ورنہ تو آپ دیکھیں ہم نہیں خرچ کر سکتے اتنا زیادہ بڑا اماؤنٹ، کیونکہ حج عمرے پہ جانا اب یہ کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسے انسان نیت کرتا ہے تو سبب اللہ بنانے والا ہے، اسی لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں جن کو جو فائنینشلی بہت سٹرونگ نہیں ہوتے، یہ ان کی محبت ہوتی ہے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پر نشاندہی کی کہ عمرہ اور حج میرے لیے کرو۔ بہت سے جب اللہ نے ایک دفعہ توفیق دی جانے کی تو وہاں میں انڈین عورتوں کو دیکھتی تھی، ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ نا انڈر نرش آپ کہہ لیں کہ بہت کھانے پینے کی تنگی۔ تو کہتی ہم نے تو 10 سال 20 سال لگا کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ جوڑا، کیوں؟ اللہ کا گھر دیکھنا۔ یہ جذبہ تھا کہ ہم اللہ کا گھر دیکھیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک 4 دیواری ہے جس پہ کالے رنگ کا کپڑا ہے، لیکن وہ کھینچتا اپنی طرف، یہ ایسا میگنیٹ ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا، تبھی تو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اس کے لیے اور اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے آج سمجھنا ہے، مختصر سا ٹائم کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے کہ کون کس نیت سے حج کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں بعض لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے، جو کہ آج ہم واقعی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹورزم کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے کہ جو بہت سی چیزیں ایسی تھی صحابہ کرام کی نشانیاں جو کہ انہوں نے بند کر دی تھی، اب کیونکہ ٹورزم کو یہ لوگ کر رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو مدینہ میں ایک کنواں ایسا بھی تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے، لیکن اس کے اندر اتنا کوڑ کباڑ تھا کہ غسل تو ادھر سے دیا کہ وہ بند ہو گیا وقت کے ساتھ، لیکن آہستہ آہستہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو کھولا، صاف کیا،
اب لوگ وہاں جاتے ہیں، جا کے اس کنویں کو دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنا تھا، بہت سی چیزیں پھر انہوں نے ریسرچ کر کے اب اس کو پریزرو کر لیا۔ دوسری نیت کیا ہوتی ہے؟ علماء کو دیکھیں، امت کے جو عالم لوگ ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے گنتی کرنے کے لیے، ایک دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے کہ میرا چوتھا عمرہ ہے، پانچواں حج ہے، یہ گنتیاں بتانے کے لیے۔ اس سے بھی اللہ نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسرا کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ غربا جو ہوتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ حاجی ہوں گے تو ہمیں پیسہ مانگنے کے لیے، یعنی بھیک مانگنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ واقعی میں نے دیکھا مدینہ کے اندر جیسے ہی آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں نا، ہجوم ہوتا ہے فقیروں کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس نبی کے گھر میں آئے ہیں منا مجھے پانی دینا، تو پیسے دیں۔ تو باقاعدہ پتہ کیا چلا کہ ٹھیکے پہ پورا ایک جہاز لے کر آتے ہیں اور ان کو کھڑا کر دیتے ہیں مدینہ میں، مکہ میں بھیک مانگنے کے لیے۔ تو اب یہ لوگوں نے کاروبار بنا لیا۔ تو اب دیکھیں مقصد اگر کلیئر نہیں نا ہے، اور اگر مقصد کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کس مقصد کے لیے ہم حج عمرہ کر رہے ہیں، تو پھر انسان غلطیاں کرے گا۔ پورے سفر کے ہر عمل سے ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے اصل میں، کہ اللہ کی محبت کو سیکھا جائے، ہے نا۔ اللہ کی مانیں گے تو اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے، اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا حج اور عمرے کا سفر عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ دھیان کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اب زبیدہ خاتون کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر۔ زبیدہ خاتون نے بہت کام کیا تھا، نہر زبیدہ بنوائی، کیونکہ مکہ میں پانی نہیں تھا تو انہوں نے عراق سے نہر بنوائی، پانی لے کر آئیں، مدارس بنائے، مسجدیں بنائیں، بڑا کچھ۔ جب دنیا سے چلی گئیں کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے آپ نے اتنے مدرسے، مسجدیں، نہر زبیدہ بنائی تھی تو بخشش ہونی تھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں ہوئی، اللہ نے میری بخشش، اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کہتی ہیں میں نے ان سے اللہ سے کہا کہ میں نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، نہر بنوائی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ تو میرا مال تھا جو میں نے تمہیں دیا، جو تم نے خرچ کیا، تمہارا اپنا بھی تو کوئی عمل ہوگا جو خالص ہوگا میرے لیے، وہ کیا ہے؟ اب وہ تو خاموش، کیونکہ ہمارا تو نظریہ یہی ہوتا ہے نا، مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دفعہ تم کھانا کھانے لگی، لقمہ تم نے منہ میں رکھا لیکن تم نے اذان کی آواز سنی، اس میں تھا اللہ اکبر، تم نے میرے نام کی عزت میں اپنا سر ڈھک لیا، یہ تمہارا عمل میرے لیے خالصتاً تھا۔ پیسہ تو دیکھیں، کسی کو اللہ پیسہ دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، لیکن اللہ کے نام کی محبت کتنا دل کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر انسان خالص ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے غرباء میں ہی کھڑا ہونا پسند کیا، اور اسی لیے 1,24,000 جو پیغمبر ہیں ان میں سے ہم دیکھتے ہیں 2 کو ہی اللہ رب العزت نے بادشاہت دی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر آپ دیکھیں کہ تلبیہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بخاری نے اس کو روایت کیا، ترجمے کو اس کو بھی دیکھ لیں۔ بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں میرے لیے، اور بادشاہت بھی تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اچھا دیکھیں یہ تلبیہ کے لیے نا، جیسے یہ جنید جمشید سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر سال ہی حج کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی تو آپ کا عمل ہوگا، کیسے آپ کو ہر سال حج مل جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ہر فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھتا ہوں اس کے بعد میں 5 دفعہ تلبیہ پڑھتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ مجھے پھر حج کا موقع دے۔ تو کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، تلبیہ کو سیکھ لیں اور ہر فرض نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے، میری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اپنا گھر دکھا،
عمرہ اور حج نصیب فرما، مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ تو اب ظاہر ہے جب آپ ایک نیت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا سنا، ایک انسان نے اپنی زندگی میں اس کو عمل کیا تو کیا اور ہر سال کیا، تو اب یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا چیز کرنا ہے؟ محنت، یعنی کہ اس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تلبیہ کو دیکھیں کیسے پڑھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے، تو جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے یاروں سے کہو کہ تلبیہ اونچا پڑھیں۔ نسائی نے اس کو روایت کیا۔ تو اب مردوں کے لیے بیسکلی حکم کیا ہے کہ انہوں نے تلبیہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، خواتین نے آہستہ آواز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آگے تو اس خاص پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو بھیجا، پیغام پہنچانے والے کو، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام کے پہنچتے ہم اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ پڑھ پڑھ کے ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، یعنی اتنا تلبیہ پڑھنا ہے۔ اچھا، آج آوازیں کوئی نہیں آ رہی، جب جاتے ہیں حج عمرے پہ تلبیہ کی آوازیں آتی ہیں مردوں سے؟ عمرے پہ آتی ہیں؟ پینے کی جگہ دیکھیں، پینے کی جگہ کیا ہے؟ زمزم کتنی ہے مطلب کتنی پاکیزہ شفا والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں انسان پھر بھی وہاں جوس پی رہا ہے، دوسری چیزیں پی رہا ہے، منع نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو زمزم ملا اور اس نے نہیں پیا پیٹ بھر کے، وہ منافق ہے۔ تو اتنا زمزم، اب تو خیر یہ نایاب ہی ہو گیا، پہلے تو یہ لوگ لے کے آتے تھے زمزم تو پورے کے پورے گاؤں کو بڑا سے ٹب کے اندر پانی ڈال کے نا ایک بوتل زمزم کی ڈال دی اور کہتے تھے سارا پنڈ آوے سارا پنڈ پیے، کیوں؟ کیونکہ اس کی افادیت ہے۔ آپ دیکھیں وہ کسی چیز میں ابزارب نہیں ہوتا، کپڑوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں کتنی شفا رکھی ہوئی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کی اور وہ مان گئے کہ جتنا مرضی پرانا ہو، نہ اس میں فنگس لگتا ہے، نہ اس کی پانی کی کوالٹی میں کوئی خرابی آتی ہے، بلکہ یہ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں زبان وہ بھی پی لیں بے شک، لیکن ایک ایسی نعمت جہاں پہ آپ کھلا پی سکتے ہیں، اب پاکستان کے دوسرے ملکوں میں اتنا کھلا زمزم لے کے جا نہیں سکتے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں رائٹر نے کیا لکھا ہوا ہے، بڑی اچھی بات، کہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیں اور جب حلق خشک ہو جائے تو زمزم پئیں۔ گرم ٹھنڈا وہاں موجود ہوتا ہے، بوتلیں بھر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں کمروں کے اندر بھی، لیکن زمزم جو ہے اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ انسان اونچائی پر چڑھے تو چڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھے، جب نیچے اترے تب بھی تلبیہ پڑھے، یعنی ہر حال میں اس چیز کو زیادہ پروموٹ کریں۔ دیکھیں جس طرح سلام کرنے میں کتنی زیادہ افادیت ہے نا، اسلام مسلمان کی پہچان ہے۔ آپ واک کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، سلام میں پہل کریں، گھر میں کام والی آ رہی ہے ایون تب بھی سلام میں پہل کریں۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ غریب ہے یا یہ فلانا ہے یہ مجھے زیادہ سلام کرے، پہلے یہ مجھے کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تکبر کے جراثیم موجود ہیں اگر ہم دوسروں سے امیدیں زیادہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے انہوں نے خود کر کے ہر چیز دکھائی ہے۔ تو اس لیے اب کوشش جیسے سلام کو پھیلانا ہے، اس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے، گھروں کے اندر بچے بڑوں کو سلام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کرنا چاہیے آپس میں سلام، گھر میں اس کی برکتیں۔ اسی طرح جب آپ نیت کرتے ہیں نا حج عمرے کی، تلبیہ ضرور پڑھیں، گھر سے ہی پڑھنے کی اس کے اندر عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ ہر عمل میں اللہ کی محبت پہلے، یہ سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں کہ ہر حال میں راضی رہیں، یعنی کہ جو اس سفر پہ جا رہا ہے اللہ کی محبت میں، پیسہ بھی خرچ کیا، اللہ کا گھر بھی دیکھنا ہے، مدینہ میں بھی جانا ہے، تو ایک مقصد لے کر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو اس کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ اسی لیے فرمایا سورہ دہر کی آیت نمبر 8، اور وہ مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ حب ہی
اللہ کی محبت کی بنا پر، یہ اصل مقصد ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب آپ ایسے جائیں نا تو کوشش یہ کریں کہ جہاں آپ اللہ کی محبت کے لیے جا رہے ہیں نا اس سفر میں، تو وہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے ضرور جائیں۔ یہ ضرور کہیں کہ اللہ وہاں جو آپ کی مخلوق ہے اس سے میرا کام لے لیں، میرے سے کام لے لیں ان کی اب اس کے اندر ان کی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ حج عمرے کو اتنا سمجھ کے گئے ہیں کہ آپ ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں، کسی کو دم نہ دینا پڑے، اتنا ضرور سمجھ کے جانا چاہیے کہ غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ نیت لے کے جائیں گے اللہ موقع بار بار دے گا، کیونکہ حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے نا، تو حقوق اللہ تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے نا اس کے اوپر اللہ کی سختی ہے۔ اللہ کا قرب کے لیے حقوق العباد زیادہ اہم چیز ہے۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ سے وہاں خدمتیں لے لے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، اور جو وہ دعائیں دیں گی وہ اللہ کے عرش کو ہلاتی ہیں۔ ان نون بندہ ہے جس کی آپ نے خدمت کی، کسی بیمار بوڑھے کو زمزم پلا دیا، کسی کی خوشی کے لیے اس کی ہیلپ کر دی، بہت سی طریقے ہیں، اور یہ اس کا ذکر بہت دفعہ میں نے کیا ہے کہ آپ دیکھیں کون سا ایسا عمل ہے جہاں آپ کو خوشی ہوئی ہوگی۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں روپیہ پیسہ، پاکستانی چیزیں، وہاں جا کے حاجیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا چوڑیاں بہت، یہ کانچ کی جو ہماری چوڑیاں ہوتی ہیں وہاں کی عورتوں کو عراق سے آئی، ایجپٹ سے آئی، وہ ان کو بڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے نا، تو ان کو پہلی دفعہ جب ایک دفعہ گئی تو میں نے کہا اچھا یہ ان کو اتنی اچھی لگتی ہیں۔ اگلی دفعہ اللہ نے موقع دیا، میں ڈبہ بھر کے لے کے گئی تو میں 4 دے دیتی تھی، 4 تم پہن لو، 4 تم پہن لو۔ اتنی وہ خوش ہوتی تھیں کہ جیسے گولڈ کی چوڑیاں تقسیم ہو رہی، حالانکہ وہ کانچ کی تھی۔ ظاہر ان کے ملک میں وہ نہیں ملتی ہوں گی، یہ چمک ایسی ان کو اچھی لگتی ہوگی۔ بہت دعائیں دی۔ پھر میں نے کہا خالی ایک ہی ڈبہ لے کے آئی، اتنا کوئی وزن بھی نہیں ہوتا، کوئی 2-4 اور لے آتے۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے۔ پھر بہت عورتوں کو میں نے دیکھا وہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے کپڑے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چیزیں ایسی، اور وہاں تقسیم کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر بہت دعائیں لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ پھر یہ لکھا، بات یہ ہے کہ مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں ہم اللہ کی عبادات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی ہے، ان کا خیال بھی ہے۔ یہ نقطہ نظر جب ساتھ رہے گا نا، پھر آپ دیکھیں کیسی عبادات نصیب ہوتی ہیں۔ 3 کام ہرگز نہیں کرنے، کیا لکھا ہے کتاب میں کہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں، اور یہ اصل میں تو یہی عمرہ اور حج ہے کہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جی جہاز کی سیٹ ٹھیک نہیں ہے، بس کی ٹھیک نہیں ہے، ہوٹل کا کمرہ ٹھیک نہیں ہے، بھی ساری جگہ تو اے سی لگا، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، صبر۔ اصل میں جو کہتے ہیں نا حج اکبر اور یہ چیزیں جو لوگ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، صبر جو ہے نا یہ پہلی چیز ہے جہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اور یہ میرے اپنے ظاہر ہے زندگی کا تجربے میں نے دیکھا ہے کہ ایک حج عمرہ اور ایک شادی، یہ سارے کام اللہ کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ بے شک آپ بینک اکاؤنٹ، ویزا کارڈ کو جو مرضی عمرے پہ لے جائیں، وہاں اللہ نے اپنی مرضی کے آپ سے حساب کتاب لینے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا چیز ہے؟ ناشکری نہیں کرنی، جو بھی مل رہا ہے جیسے بھی مل رہا ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اتنے واقعات ہیں کہ جب آپ صحیح معنی میں چاہیں گے نا کہ عمرے کا سفر مقبول سفر ہو تو اس کے اندر آپ دیکھیں شکر گزار ہوں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، اسی لیے قرآن میں سورہ البقرہ میں ہے کہ جن کے پاس زیادہ راہ ہے وہ جائیں۔ زیادہ راہ کا مطلب کیا؟ بوڑھے لوگوں کو بعض دفعہ بچے بھیج دیتے ہیں، اب ناشتہ کر لیا، دل چاہ رہا ہوتا ہے چائے پینے کا۔ جس زمانے میں گئی تھی اس وقت 25 روپے کا ریال تھا، تو وہ بیٹھ کے حساب کرتے تھے، اچھا 2 ریال کی چائے کا کپ ہے، 25 50 روپے رہن دو۔ دل کر رہا ہے، جسم میں ہمت طاقت ہوئے گی تو آپ طواف کریں گے نا، تو پھر اب وہ وہاں بھی وہ بیچارے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ ہاں فضول خرچی جو ہے نا کہ اگر کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور دھیان گھڑیوں کے اندر، کمبلوں کے اندر، پتہ نہیں سونے کی چیزوں کے اندر ہے، وہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا جو شریعت کے حکم میں گناہ کہلاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ دیکھیں، ایک تو سارے جو فرائض واجبات ہیں یہ سب عمرے میں سمجھ کے جانا چاہیے۔ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دھیان میں
اپنا یہ چکر لگانا ہے جو 7 چکر ہے، اگر خانہ کعبہ پہ نظر پڑے گی تو وہ ظاہر دھیان ٹوٹ گیا، جیسے ہوا خارج ہوتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو گئی۔ اب جب نہیں پتہ تو وہاں جا کے طواف کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہوا؟ توجہ ہٹ گئی، اللہ کے طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ اور کہاں اللہ نے وہ مقام ایسا ہے کہ بالکل اس کے پیرالل اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، ہے نا، اور ایک فرشتے کو جب ایک دفعہ طواف ملتا ہے تو اس کو پھر دوسری دفعہ زندگی میں نہیں ملتا، اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، تو جب وہ 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو کیفیات ہیں یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، یہ صرف وہاں پر ہی ہیں۔ تو وہاں جا کے اگر سیلفیاں بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا عبادات میں، اس عبادت کی جو مکروہات ہیں، جو منع کی ہوئی چیزیں، ان کو سمجھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر ہم اللہ کے فیورٹ ہیں تو فجر میں ہم 8 فرض پڑھیں گے، نہیں، 2 ہی ہیں، اس کو ویسے ہی سمجھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو نماز کی عبادات ہیں، روزوں کی بھی ایسے ہی ہیں، اور حج عمرے کو بھی سمجھ کے جائیں ورنہ دم دینا پڑتا ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں عمرہ کس وقت کیا جائے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی عمرے پہ چلے گئے، ٹچ کر لیا ہے مکہ کو تو چلو جی چلو بھاگو دوڑو، نہیں، تھکاوٹوں والی عبادتیں اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ جائیں اپنے کمرے میں، سامان رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ اب دیکھیں دھیان کیسے بن رہا ہے، اگر تو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، اور اگر نیند نہیں آ رہی، واقعی میں دھیان بن رہا ہے کہ ہاں ہم نے طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، پورے کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہے، تو بس اللہ کا نام لے کے جائیں اور طواف کریں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو فیملی کے ساتھ علماء کرام کہتے ہیں، اکیلے بندے کا تو اپنا جیسا دل کرے گا وہ کر لے، لیکن جب فیملی بھی ساتھ ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو عمرہ کرنے کا وقت کو مد نظر رکھنا ہے، سب کی سہولت کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، اور اس وقت جب سب فریش ہوں، دل دعائیں مانگنے کو بے چین ہو، اس وقت پھر خانہ کعبہ کی طرف جائیں، ٹھیک ہے۔ حرم کے 5 کام، ایک کام تو یہ کہ ہم جیسے مسجد حرم میں جائیں تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ تلبیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے وقت تک تلبیہ سے احرام شروع ہو جاتا ہے، جیسے احرام پہنا تلبیہ پڑھ لیا تو یعنی کہ آپ نے نیت بھی کر لی ہے، تو اب آپ کا تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جیسے حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں تلبیہ پڑھنا، جیسے آپ نے استلام کیا سلام، جیسے حجر اسود کو استلام کر لیا ہے نا یوں کر کے، تو بس پھر وہ جیسے دونوں ہاتھ آگے حجر اسود کو کر کے، کیونکہ ظاہر قریب تو نہیں نہ جانا، تو دور سے ہی ہوتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے، تو اپنے منہ پہ کر لیں، اس کا مطلب استلام، سلام کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ بیچارے طواف میں بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کیا چیز ہے، وہ جگہ وہ ہے، وہ چکر وہ ہیں جب اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، وہ مانگنے والے چکر ہیں، وہ کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اب ٹھیک ہے کئی لوگ نہیں مانگ سکتے تو انہوں نے کارڈ رکھے ہوتے ہیں، وہ پہلے چکر کی دعائیں، دوسرے کی، تیسرے کی، وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریڈنگ میں بھی دھیان اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف توجہ جو ہوتی ہے نا، یہ صوفی ازم میں بہت زیادہ اس پہ توجہ دے کے سکھائی جاتی ہے کہ جب آپ کا دھیان ہوگا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک اگر دھیان دنیا کے بھی کسی کام میں ہے تو آپ دیکھ لیں اس وقت پھر ہمارا پورا جذبہ اس چیز پہ، اس مقصد پہ ہوتا ہے جس میں دھیان لگا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر میں قدم رکھ لیا تو پھر ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ ہم نے رمضان میں بھی بات کی تھی کہ کرنا تو ہم نے وہ ہوتا ہے طواف عمرہ، لیکن نفلی اعتکاف کی جب نیت کریں گے تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اجر زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا تو آپ نے وہی چکر لگانے ہیں اور طواف کرنا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا پھر دیکھیں پہلی نظر کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ پہلی نظر جب آپ کی پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، کسی سے کوئی کہتا ہے جی اپنی بخشش کی دعا مانگ لی ہے، اپنے
دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے وہ مانگ لی. تو اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں پہلی دعا اللہ نے قبول کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کیا مانگیں گے کہ یا اللہ میں اب جتنی بھی دعائیں مانگنے لگی ہوں ساری قبول کر لینا. پہلی دعا ہو گئی، پہلی نظر بھی ہوگی اور یہ دعا بھی ہوگی. یہ بھی مانگ سکتے ہیں یا یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے، تب بھی ساری آگے جو دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں اس چیز کا خیال ہے. اب جب بھی جائیں حرم میں، جتنی دفعہ بھی آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، نفلی اعتکاف کی دعا ضرور ساتھ کرنی ہے تاکہ اجر زیادہ ہو جائے. اور حرم پہ جیسی نظر پڑے تو کیا کرنی ہے، یہی دعا مانگے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے جو مردوں کے لیے کہ جو احرام کی چادر لپیٹی ہوتی ہے، اس احرام کی چادر کو انہوں نے دائیں کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے کے اوپر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اضطباء کہتے ہیں. اور اضطباء کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ جب طواف کرنا ہوتا ہے نا اس وقت یہ کندھے پہ چادر لائی جاتی ہے. بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، دونوں کندھوں پہ چادریں ڈال کے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو اللہ کا حکم ہے اسی کو سمجھنا ہوتا ہے. اب آپ نے عورتوں نے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے. اب دو چیزیں، اعتکاف کی نیت بھی کر لی، دعا بھی مانگ لی، اضطباء بھی کر لیا. اب اگلا نقطہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ. ٹھیک ہے. ایک ہے استقبال، یہ علیحدہ سنت ہے. ایک ہے استلام، یہ علیحدہ سنت ہے. تو یہ دونوں عمل علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک عمل نہیں ہے. اچھا اس کو آپ سمجھ لیں. حجر اسود کی طرف جب جائیں گے، حجر اسود کے سامنے قبلے کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ حجر اسود ہمارے دائیں کندھے پہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس رخ پہ آئے گا سیدھا، یعنی ہم حجر اسود سے تھوڑے پہلے ہوں گے. اس کے سامنے آ کر جب کھڑے ہوں گے تو دل میں یہ نیت کریں، میں عمرہ کی نیت کرتی ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دینا اور قبول کر لینا. اچھا یہ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا یہ جو عمرہ ہوگا نا کہ آسان کر دینا اور قبول کر لینا، یہ دو چیزیں جب آپ کر کے وہاں پہ دیکھیں گے نا، دنیا میں بھی کر کے دیکھیں. جو کام آپ دنیا میں کریں کہ یا اللہ آج میں نے رمضان کے روزے کی نیت کی ہے، اس کو میرے لیے آسان کر دینا اور قبول فرما لینا. بات تو قبولیت کی ہے نا، اصل چیز تو قبول کرنے کی ہے. تو یہ نیت آپ نے کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے. تو اس وقت ہم پھر تحریمہ جیسے باندھتے ہیں، یعنی نماز میں جیسے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے. بسم اللہ والحمد بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہمارا استقبال ہو گیا. ایک تھا استلام اور ایک ہو گیا استقبال جب یہ پڑھیں گے. پانچویں چیز کیا؟ جب استقبال مکمل ہو گیا اب ہم ایک قدم اٹھا کر حجر اسود کے سامنے آئیں گے. دائیں طرف قدم اٹھائیں گے تو ہم حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے. جو ہی سامنے آئیں گے ہمیں حجر اسود کا استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور استلام وہی ہے جو ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے فلائنگ کس ہوتی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ پتھر کی طرف حجر اسود کی طرف کرنے اور پھر اس کو چوم لینا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا ہے. جو اب چکر لگا رہا ہے وہ اس طرح کیونکہ رش ہوتا ہے تو دور سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کیا تھا تو اپنی سٹک کو سیدھا کر کے انہوں نے اس طرح سے استلام کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے، یمین اللہ فی الارض، اور دنیا میں یعنی کہ اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے. تو اس لیے اب ظاہر ہے اب اس چیز کا خیال رکھیں گے تو پھر ویسے عبادت کر سکتے ہیں. مردوں نے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی کہ تیز تھوڑا سا چلنا ہے. عورتوں نے نہیں، مردوں نے. تو اب یہ اس کو کہتے ہیں برسک واکنگ تھوڑا سا. اور یہ کیوں تھا کہ اس لیے کہ جو اس زمانے میں بھی مسلمان کمزور تھے، تھوڑا سا تیز چلتے تھے اور سینہ ایسے سیدھا کر کے کافروں پہ روب پڑے مسلمانوں کا کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ ہم سے بھی لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مسلمان مرد کا حلیہ
اللہ رب العزت نے جو بتایا نا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ امامہ بھی پہنا ہوا ہے اور سطر پورا ہے، بازو ہاتھ، لیکن پانچے تھوڑے سے اوپر ہیں. اب یہ ایسے مردوں کو آپ چلتے ہوئے دیکھیں نا، دوسرے لوگوں پہ رعب پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ ماشاء اللہ پینٹیں پہن رہے ہیں، وہ نیچے تک جا رہی ہیں، عورتوں کے پجامے شلواریں اونچی ہو گئی، وہ غلط ہو گیا. اس میں بھی اللہ نے روب رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے سنت طریقہ کیا ہے، سنت ہے داڑھی رکھنا. اچھا جی، اب کیا ہو گیا کہ نا رمل ہو گیا، اور 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، 8واں استلام کرنا ہے. یہ استلام 9 ہوتے ہیں ٹوٹل نا، کہ جو آپ نے ہر چکر پہ آ کے حجر اسود کو استلام کرنا ہے اور پھر چکر شروع کرنا. آخری 8واں جب ہوگا تو پھر آپ نے جانا ہے 2 نفل پڑھنے مقام ابراہیم کے پیچھے. اب وہ بھی ظاہر رش ہوتا ہے، تو آپ اسی کے سیدھ میں کہیں پیچھے جگہ دیکھ لیں اور 2 نفل پڑھ لیں. 2 نفل پڑھ کے آپ کیا کرنا ہے، آب زمزم پینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، طواف کے اندر چند باتیں جو اہمیت کی حامل ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ طواف ایک عبادت ہے، جیسے نماز ہے تو اس میں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا ہوتا. جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح اگر لوگوں کا ریلا آ گیا اور غلطی سے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو گیا، 1-2 قدم آگے کی طرف ہو گئے، تو تب بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ 2 اتنے قدم پیچھے جائیں اور اب چہرہ سیدھا کریں اور پھر اپنا طواف مکمل کریں، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا. دوسری غلطی کو دیکھیں، ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، میاں بیوی ہاتھ پکڑ کے طواف کر رہے ہوتے، منع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بات پھر وہی آ گئی، اگر تو ضعیف ہیں تب تو چلو گنجائش اللہ نکال دے گا، لیکن رومال پکڑنا ہے، ہاتھ نہیں پکڑنا، جسم کے ساتھ جسم نہیں لگانا. رومال پکڑ لیں میاں اور بیوی اس طرح سے. بعض دفعہ اور بیویاں پیچھے ہوتی ہیں، بہتر ہوتا ہے بیوی کو آگے کر لیں، مرد اس کے پیچھے ہوتا کہ اس کو اندازہ رہے. اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے جائیں. بعض دفعہ جیسے ایک آدمی تھا، اس نے لگائے صفا مروہ کے چکر تو 14 لگا لیے، کیونکہ وہ یہ سمجھا صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا 1 ہوا. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا، صفا سے مروہ گئے 1 ہو گیا، 7 چکر پورے کرنے. اچھا، بہرحال پھر تیسری چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ عبادت پوری انسان کی کامل توجہ مانگتی ہے اللہ کے لیے. اب یہاں سے آپ ادھر بھی جائیں، خرچہ بھی کریں اور یہ عبادات کو سمجھ ہی نہ آئے تو دم تو پڑے گا ہی پڑے گا. تو پھر قبولیت والی بات، پھر وہی بات ہے نا کہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، تو پھر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. چوتھا مسئلہ کیا ہے کہ طواف میں دعا مانگنا افضل ہے. بعض لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمے کا ورد کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اگر آپ نے ایک چکر لگا لیا استغفار کا، دوسرا کلمے کا لگا لیا یا درود شریف کا لگا لیا، کوشش کریں کم از کم 5 چکروں میں تو دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دعا مانگنے کی دلیل بھی لکھی ہوئی بڑی اچھی، کہ قرآن پاک میں حضرت مریم کا جو ذکر ہے کہ بے موسم پھل کھا رہی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام سالوں سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، مگر قبولیت کے آثار نہیں تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل کھاتے ہوئے تو دیکھا تو پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیے، قالت ہوا من عند اللہ، آیت نمبر 37 سورہ مریم، تو اللہ کی طرف سے ہیں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے ہیں تو اس موقع پہ کہا، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. یعنی کہ انہوں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی نا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور بن موسم کے پھل مل رہا ہے. اب انہوں نے آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اللہ سے دعا مانگی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یعنی اے اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل عطا کر سکتے ہیں تو میں بھی بوڑھا ہوں، مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت بے موسم کا پھل عطا کر دیجئے. انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تو اب کیا چیز پتہ چلی کہ ایک تو دعاؤں کی لسٹ بنائیں اگر تو سمجھ آتی ہے.
دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک بھیجیں، پھر آپ اپنی دعاؤں کی لسٹ کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں منگوائے گا۔ جو ہمارے نوکر غلام جنہوں نے خدمت کی وہ بھی اللہ آنکھوں کے آگے لے کے آتے ہیں، اور جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے وہ بھی، کیونکہ امتیں ہیں نا۔ ہمارے نبی کو تو یہ شوق تھا کہ امت کی بخشش ہو جائے، تو وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے آنکھوں کے، کیونکہ ان کو بھی تو جنت دینی ہے نا اللہ نے۔ اب کس کے سبب سے دینی ہے یہ، اب اللہ اگر موقع دے رہا ہے تو یہاں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں۔ بہرحال مانگنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں موقع کی مناسبت سے وہاں پہ جو جو موقع آئیں گے وہ موقعوں کو سمجھنا چاہیے، بار بار پڑھیں۔ مختلف حاجی کیمپوں میں جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو ان میں جا کے بیٹھیں، سیکھیں، پوچھیں، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز ہے کیا مانگیں۔ اب سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے، پھر والدین کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے۔ یہ نہیں بھولنا، پوری امت بالکل بھی نہیں بھولنی۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ضرور مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صوفیہ کرام کی طرف سے ہے کہ جو چاہتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، کہ وہ ہاتھ اٹھائے۔ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ دن میں 27 دفعہ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مانگنے کا دل کرے، جب یہ چیز سمجھ آتی ہے نا تو اللہ چہرے ہی وہ آگے لے کے آتا ہے۔ دن پہ ہمیں غصے ہی بہت ہوتے ہیں، کیسے کہ اللہم اغفر لی ہے، ساری ان کی زیادتیاں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تو دیکھیں، میں کہتی ہوں کتنے بڑے حوصلے ہیں ہمارے پروردگار کے، کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے کبھی نہیں، اللہ نے کہا کہ میں نے یہودیوں کو رزق نہیں دینا، ان کو پانی نہیں دینا، عیسائیوں کو یہ نہیں دینا، سب پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور یہ نقطہ جب میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے دیتے ہیں، جو اللہ رحمان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا غصہ آخرت میں، کیونکہ اللہ نے کہا جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اللہ رحمان نہیں ہے، اس وقت اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم دکھائی نا، وہ چوکیدار دکھایا، اس کا نام بھی ہے میرے ذہن میں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ہنستا نہیں ہے؟ ان کا نہیں، اس کے اندر اتنا اللہ نے غصہ رکھا ہوا ہے نا، ہنستا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو کسی سے محبت، تبھی تو جہنم میں ڈالے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیا کوئی کبھی جانور ہو، کسی عیسائی کا ہو، کتا بلی ہو، انسان کو بھاگتا ہے نا کہ میں بچا لوں، کہیں گٹر میں نہ گر جائے، کہیں آگ نہ لگ جائے، تو کیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالتے جانا ہے؟ تو اللہ نے اس کے دل سے یہ چیز ہی نکال دی ہے، اس لیے وہ جہنم بھر دے گا۔ یہ ایسی سینسیٹیو چیزیں ہیں کہ جب جیسے جیسے انسان کو یہ سمجھ آتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے کہ دوسرا سامنے والا بندہ کتنے خسارے میں ہے۔ کوئی اس کی مال پیسہ، اس کی وجاہت، اس کی خوبصورتی دیکھ کے کوئی نہیں امپریس ہوتا ہے۔ جب آخرت سمجھ آتی ہے پھر دوسرے پہ ترس آتا ہے، یہ کس راستے پہ، تو پھر غصہ بھی نہیں آئے گا۔ جب ترس آتا ہے تو ظاہر ہے غصہ نہیں آتا۔ دعا پھر اور کیا مانگنی؟ اے اللہ میرے رزق میں، عمر میں، مال میں، صحت میں، میرے فیصلوں میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ میرے نفس کی خباثتوں سے امن دے دیجیے، شیطان کی ہلاکت خیز حملوں سے امن دے دیجیے، حاسدین کے حسد سے بچا لیجیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچا لیجیے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی امن دے دیجیے۔ اے اللہ دنیا کے ہر خوف سے امن دے، ضرور مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بہت سے ان نون فیئرز کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، ترسوں یا اگلے سال کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں بچوں کی شادی ہوگی کہ نہیں، آگے کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا صبر، کچھ میرے پہ بھی تو توکل کر لو نا۔ ہاں، پھر اسی لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور صوفیہ کرام کہتے ہیں ایسے مانگو کہ اللہ کو ترس آ جائے تم، کہ کس طرح یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بہرحال وہ ہر چیز کی قبولیت کا ایک وقت ہے۔ دنیا کے ہر خوف سے امن مانگنا چاہیے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں امن عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم آئے تو آپ ہی کی خاطر ہیں،
اس عمل کے کرنے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی معاف کر دینا اور ہمارا یہ سفر قبول کر لینا۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ کو خوشبو لگی ہوتی ہے، احرام کو خوشبو لگانا منع ہے، اور احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو ٹچ کرنا، جسم کے ساتھ اس کو کہ لپٹنا گناہ ہے، دم واجب آ جاتا ہے، تو احرام کی حالت میں دور رہنا ہوتا ہے، نہ خود خوشبو، کیونکہ اس کو بھی خوشبو لگی ہوتی ہے نا، غلاف کو بھی خانہ کعبہ کو، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ نے غسل کر لی ہے اور آپ بغیر احرام کے طواف کریں، جتنے مرضی دفعہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگائیں، اس کو لپٹیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان نے سیکھنی ہے اور سیکھ کے جانا ہے، تبھی وہ قبولیت۔ ویسے وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس کا دل کتنا صاف ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بیت اللہ کو دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کسی باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اسی طرح زمزم کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اور ہر گھونٹ جو پیتے ہیں اس میں جتنا یقین سے آپ آب زمزم پیتے ہوئے دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے یہ۔ اور پھر یہ جیسے گھر میں بھی بیمار ہیں، اگر پڑا ہوا ہے زمزم، کوشش کریں 2 لیٹر کے پانی میں تھوڑا سا 3-4 چمچ زمزم ڈالیں اور اس نیت سے اس کو پئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے۔ کرتے ہیں کوئی نہیں، سننے کا شوق ہے اور وظیفوں کا ہی شوق ہے، اسی لیے آپ دیکھیں انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، سارے واٹس ایپ والے مسلمان بن گئے یوٹیوب والے۔ ویسے سلام کرنا کوئی نہیں، صبح صبح وہ بھرا ہوتا ٹک ٹک السلام علیکم وہ فلانا اور وہ۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ دین کو سیکھ کے آگے اس کو پھیلانا ہے، اور واقعی میں دعاؤں کو صحیح طرح سے دل سے مانگیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پورا دھیان پہلے اللہ کی طرف بنائیں، پھر دعا مانگیں۔ یہ پریکٹس یہاں پہ کر کے جائیں گے تو وہاں اللہ سے باتیں کرنی آئیں گی، پھر اللہ سے ویسے مانگنا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ لی پوزیشن بنائیں، چلتے پھرتے بھی انسان دعائیں مانگ سکتا ہے۔ اور پھر زمزم اپنے تھوڑا سا جو بچ جاتا تھا نا پیتے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر ڈال لیتے اور علم کی ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اب میں سن رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سے ملک میں ایک ویسا وائرس آیا جو دماغ پہ ہٹ کرتا ہے۔ اب دماغ پہ جب ہٹ کرے گا تو دماغ کے کون سے چیز پہ کہ وہ پاگل ہو جائے گا یا اس کی آئی سائٹ چلی جائے، کیونکہ برین ہے نا، برین میں تو کون سی چیز ہے، کیسی چیز آ گئی دنیا میں، ہے نا؟ تو اب وہ جس کے اندر جائے گا تو بس کیا، وہ پھر ایک زندہ لاش ہوتی ہے نا، کہ انسان نہ سوچ سکتا ہے۔ ایک تو ہمارے جیسے ہیں نا جو ہم غلط بھی سوچ رہے ہیں، سیدھا بھی سوچ رہے ہیں، غلط سوچ پہ معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن اگر دماغ ہی نہیں کام کر رہا، نہ وہ سیدھا سوچے گا نہ وہ الٹا سوچے گا، بالکل ہی کیا۔ تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان سے جو خواتین جاتی ہیں، ایک تو ان کے لباس بہت باریک ہوتے ہیں، اوپر گاؤن نہیں پہنتی، تو زمزم سے نہا لی ہوتی ہیں کہ ہاں میں بس پاک ہوگی، جنتی ہوگی، سارا کچھ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا بندہ ہوتا ہے، بندوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اپنے وہ بھی بھگو کے لے آئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کفن اپنا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، صحیح، جو اب ہم صحیح پہ آ گئے ہیں، زمزم پی لیا، نفل پڑھ کے زمزم پی لیا، اب آپ نے نواں استلام کرنا، 9th والا نواں استلام کرنے کے بعد صفا مروہ کی طرف جانا۔ اب یہ نواں استلام نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، تو وہ پھر سیدھا ہی صفا مروہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ میرے اپنی تجربہ ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں وہ اس چیز کو نہ مانیں، لیکن صحیح کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے نا تھکاوٹ اترتی ہے، کیونکہ وہ عورت جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے نا جس طرح بھاگی تھیں صفا مروہ پہ اپنے بچے کے لیے، پانی کے لیے، اتنی بے چینی تھی، طواف آسان ہو جاتا ہے، صحیح کرتے وقت اللہ تعالیٰ بہت تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ پتہ نہیں کہ میرا اپنا تجربہ ہے لوگوں سے، کیونکہ بہت لوگوں سے جب میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہاں طواف بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، صحیح کرتے ہوئے پتہ نہیں تھک جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، واقعی میں لگتا ہے کہ عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
اچھا دوسری بات بڑی اچھی لگی ہوئی ہے کہ اب صفا اور مروہ اور صفا سے آتے وقت بھی دعائیں مانگنی ہے موقع کی مناسبت سے. ضرور ذہن میں رکھیں کہ کس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگی، دعائیں مانگی. اب یہاں پہ بھی مردوں نے تھوڑا سا، جہاں پہ وہ ہری بتیاں لگی ہیں مردوں نے تیز بھاگنا ہوتا ہے، عورتوں نے نہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ ہمیں آسانیاں دے. کیسے اللہ تعالیٰ کو بہت دفعہ میں سوچتی ہوں کہ کیسے ایک بیابان جنگل کے اندر کتنا سخت امتحان تھا حضرت حاجرہ کا. رات بھی آتی ہوگی، کسی جانور کی آواز آتی ہوگی، صفا سے مروہ بھاگی ہیں. تو اس چیز کو ویژولائز کریں نا کہ کتنی مشقت. یہ جو آج مزاج ہے نا کہ جی ہاں میں نے بڑی محنت کی اپنے خاوند کے لیے، سسرال کے لیے، میکے کے لیے، فلانے. آپ دیکھیں کہ اس عورت کی محنت کتنی تھی. جب ایسی عورتوں کو سوچتے ہیں نا تو پھر اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگتا ہے. واقعی میں ان عورتوں کی محنتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. چھوٹا معصوم بچہ اور ظاہرہ پانی ختم ہو گیا، کیا کریں اب. اچھا بہرحال دعا مانگے. اور پھر یہاں پہ واقعہ لکھا ہوا ہے حجاج بن یوسف کا کہ حجاج بن یوسف جب طواف کے لیے گئے، ویسے تو کوئی اتنی عزت والا نام نہیں آتا ہے لیکن بہرحال ان کی ہسٹری، کیونکہ میں نے بہت سی ان کی جو ڈیتھ کی بات ہے نا وہ پڑھی تو مجھے بہت زیادہ دل سے ہوا. بہرحال میں نے ان کو تھوڑا سا پڑھا، ریسرچ کیا. سب سے ظالم آدمی تھا حجاج بن یوسف، اور اپنے دور کے سب سے زیادہ حافظ قرآن اس بندے نے شہید کروائے. اور سفاک آدمی تھا، اور ایسی بیماری تھی اس کو کہ اس کے اندر جب حکیموں کو بلایا تو حکیم کہتے تھے کہ اس کو زمین والی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اسپیشل بیماری ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے جو یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو سلک کا دھاگا لے کے ایک حکیم نے اس کے اندر ڈالا تھا، کیونکہ کچھ بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا. تو وہ دھاگا جیسے اتنا باریک تھا، یہ تو اینڈوسکوپی وغیرہ آج کے دنیا کی دور کی بات ہے نا، جب نکلے تو اس کے ساتھ کیڑے چپکے ہوئے تھے. اتنا کیڑا تھا اس کے اندر، اتنا عذاب اس کو ہو رہا تھا. بخشش کے لیے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ قرآن پاک پہ جتنے اعراب لگے ہیں، رکوع، یہ سب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے کام کروایا تھا جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں. پھر میں سوچتی ہوں کہ اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو شاید اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں. بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں کہیں دھیان جاتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو ریسرچ ورک کر کے اللہ کو کہہ دیا کریں کہ یا اللہ یہ چیز نقطہ سمجھا دیں. اب اس نے کیا کیا، طواف کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک آدمی نابینا بیٹھا ہوا تھا. اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے. اس نے ایک چکر میں دیکھا، دوسرے میں دیکھا، تیسرے میں آ کے اس کو ٹھڈا مارا. اس نے کہا کیا تم دعا مانگ رہے ہو، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے. اس نے کہا میرے ابھی چکر رہتے ہیں، میرے طواف پورے ہونے تک اگر تمہاری آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو میں تمہاری جان تمہیں قتل کروا دوں گا. اب وہ پریشان ہو گیا بندہ کہ میں تو آنکھیں مانگ رہا ہوں، تو یا اللہ میری جان. اس نے کہا یا اللہ مجھے میری جان کی حفاظت فرما، مجھے آنکھیں دے دے. اور یہاں پہ بات وہی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، وَأَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کرانے کا مقصد کیا ہے یہ بات بیان کہ رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، بے چین ہو کے اللہ کو دیکھیں کہ اللہ آپ کو، سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے گھر میں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب میرے مہمان نواز بنو، جب تمہارے گھر میں کوئی آتا ہے تو اب مہمان نوازی کرو، اللہ خوش ہوتا ہے. حاتم طائی کی مثالیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اللہ کے گھر جائیں اور اللہ خالی بھیجتے، ہو نہیں سکتا. جیسے اس کے چکر پورے آئے تو وہ تو مانگ رہا تھا یا اللہ میری جان، تو اللہ نے اس کو نظر دے دی. تو پھر اس نے، اور حجاج بن یوسف نے کہا جس طرح تم دعائیں مانگ رہے تھے نہیں، ایسے نہیں، تڑپ سے مانگو، تڑپ سے مانگو. تو بہرحال یہ بھی ایک سکھانے کا طریقہ تھا اس نے جس آدمی کو سکھایا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ صحیح کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو سامنے رکھ کے صفا مروہ پہ جائیں. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی حاجرہ نے دعائیں مانگی، کیونکہ صفا مروہ شاعر اللہ کیا ہے، ہر وہ ایسی چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اس مناسبت سے دعائیں مانگے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعا مانگی تھی،
اللہ تعالیٰ شرک جلی شرک خفی دونوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں بھی توحید ایسے ہی عطا فرمائے, ہے نا. بڑی اعلیٰ بات ہے. یہ نقطہ ایسا ہے کہ اگر سنیں گے نہیں تو مانگیں گے کیسے وہاں پہ جا کے. پھر 10,000 انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد سے پیدا ہوئے. اللہ ہمیں بھی ولیوں کا باپ بنا دے. مانگنے کی بات ہے نا کہ اللہ کے پاس جو بہترین روحیں اللہ ہماری نسلوں کو وہ دے. جو آنے والا وقت سر پہ کھڑا ہے امام مہدی کا, کوئی ہمارے پاس ایسے بچے ہوں گے جو ہم کہتے ہیں کہ جی 7 سال کے بعد بچوں پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ 7 سال سے پہلے بچوں پہ محنت کرنی ہے کہ ان کو دین سکھانا ہے, نماز سکھانی ہے, اللہ کی محبت سکھانی ہے, قرآن کی محبت, پھر بات بنے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا بڑا ہو کے سیکھ لے گا, تو بڑا ہو کے اور سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور یہ دین رہ جاتا ہے, پھر روتے ہیں. تو یہ ایسے مانگے کہ اللہ ہمیں ولیوں کا باپ بنا. پھر ان کی اولاد میں آپ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو اللہ ہماری امت میں بھی وقت میں آنے والے وقت میں دین کا مجدد پیدا کرے. مجدد جو ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے 100 سال میں ایک آتا ہے اللہ کا ایسا ولی. جی 100 میں ایک دفعہ آتا ہے. اس کے پھر آگے پیچھے ایسے اللہ نے ابدال اور دوسرے غوث بھیجے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مانگنے کی بات ہے. میں نے بھی آج صبح ہی پڑھا ہے مجھے. اللہ اکبر. اللہ ہماری اولادوں کو دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنائے. یہ تو جو قرآن پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ نے مانگا تھا, تو حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا تھا. ضرور مانگا کریں, خواتین تو ضرور مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب لا کے بسایا ہے. اللہ انسانوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے, یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیجئے, یعنی کہ حج عمرے کی, اللہ کے گھر کی. تو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. اور پھر کھانے والے پھل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا بن موسم کے پھل وہاں ملتے ہیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ. گرمیوں کا آم, سردیوں کا کنو مالٹا ملتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اور رزق حلال بہت ضروری ہے. نمازوں کی پابندی, اللہ ہماری اولادوں کو عبادت گزار بنائے. ٹھیک ہے. اور آخر میں جو عمرے کے ہوتا ہے وہ بال کا کاٹنا ہوتا ہے. حلق کا پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ فتح آیت نمبر 27, محلقین رؤوسکم ومقصرین. حلق پہلے اس لیے کہ پورا وہ ٹنڈ کو کہتے ہیں, جتنے بال گرتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ہمارا چہرہ خراب ہو جائے گا, وہ کرا لیتے ہیں, قصر کرتے ہیں, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے خشخشی ٹائپ نا, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین جو ہے وہ پورے بال اکٹھے کر کے ایک ٹوسٹ دیتی ہیں انگلی سے اور اس کو وہاں سے کاٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ طواف حج پہ جاتے ہیں جیسے, تو وہ عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں, تو عمرہ زیادہ کر رہی ہوتی ہیں اور بال خاص طور سے لمبے کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے بال کاٹنے ہیں. تو وہ کئی تو یہاں سے کان سے پکڑ کے کر لی, لیکن ساروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹوسٹ کرے نا. تو باقی اب ظاہر ہے کسی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں, کسی کے بڑے ہوتے ہیں, تو معاملے اللہ کے سپرد ہیں. لیکن آخری چیز جب جیسے بال کاٹے اب اپنی جو جگہ ہے وہاں پہ جائیں اور غسل کر کے پھر طواف کے لیے دوبارہ آ جائیں فریش ہو کے. تو کھانا اتنا کھائیں بس جتنا جب آپ کا عبادات ہو جاتی ہیں نا, عبادت کے لیے جا رہے ہیں, کم کھائیں. کیونکہ مکہ کے اندر واش روم بہت دور دور ہے, مدینہ میں نزدیک ہے. اور جیسے ہی آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے پھر آپ کھائیں پئیں سب کچھ, اور اس میں طاقت رہے گی. ٹھیک ہے. اور گھر والوں کو بھی پیچھے نا بہت زیادہ فون نہیں کرنے چاہیے. روز روز کی اپڈیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر دھیان ادھر ہی رہے گا. تو اس لیے بس کہ اگر 2-3 لوگ بھی جا رہے ہیں, ایک نے گھر میں بتا دیا 2 دن بعد خیریت سے ہیں, ورنہ تو اب یہ کہ پھر دھیان ادھر ہی رہے گا. میسج کرو. اور بہت زیادہ تحفے تحائف لوگوں میں اب تو خیر کم ہو گیا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو بس لگتا تھا کہ کوئی جا رہا ہے حج عمرہ کرنا, تو بس سامان بھی تب زیادہ بحری جہاز جاتے تھے, اب تو ہوائی جہاز جاتے ہیں. زمزم اور کھجور بس کافی ہوتا ہے یہ, اور اس میں تھوڑا سا آپ اس کو دیں جتنا کا, یہ تبرک ہے شوق دلانے کے لیے. ٹھیک ہے. ورنہ تو پھر آپ پیسہ جمع کتنا کا کر لیں گے اور کتنا وہاں پہ خرچ کریں گے. زیارتیں ضرور کریں, جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پہلے تو زیارتوں کا ختم کر دیا تھا, کیونکہ ٹورزم کو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, تو بڑی پرانی چیزیں جو ہیں وہ
کھول رہے ہیں تاکہ لوگ ٹورزم کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عبادات کی سمجھ عطا فرمائے، اور حج عمرے کا خاص طور سے، یہ تو آج صرف اور صرف عمرے کا تھا، میں کوشش کروں گی آگے جیسے مدینہ کا سفر ہے، اور جیسے حج کی میں بھی 3 قسم کے حج ہیں تو ان کو بھی ہم دیکھ لیں انشاءاللہ۔ لیکن اب کتابیں بھی سب اویلیبل ہیں، بہت کچھ ہے، اس میں غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ جیسے ایک دفعہ خاتون نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے سال حج کر کے گئے تھے، لیکن ہمارے سے 14 غلطیاں ہو گئیں، 14 بکرے دی حرم کی حدود میں آ کے، اور تو اس کے اندر یہ تھا کہ اگلے سال حج بھی کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو 14 6 7 قربانیاں کر لیں گے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ ویسے ہی جمع کر کر کے گئے ہیں، اتنا مہنگا ہے عمرہ، اور یہ تو بہرحال نیت ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سبب بنائے گا، لے کے جانا وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اللہ نے یہ والی عبادات نصیب کرنی ہے، اور ظاہر ہے اپنے نیت کے ساتھ لوگ واپس اچھی نیت کر کے جائیں گے، عبادات کو سمجھیں گے، تو ظاہر ہے اللہ کا قرب کے اندر کے لیے 1 اسٹیپ اہیڈ ہو جاتے ہیں، کہ بالکل ہی خالی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح طرح سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔